بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبشر ربانی ایک متعصب غیر مقلد ہے۔ اس کا یہ جو اعتراض ہے یہ کئی دھوکوں پر مبنی ہے۔ حدیث کا استدار مذاق کر رہے ہیں، بڑا سنیے ذرا بڑے دھیان سے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے تذکرۃ الخلیل، اور یہ بھی کراچی سے چھپی ہے۔ یہ مکتبۃ الشیخ ہے کراچی میں، بادر آباد کراچی میں۔ تو مفتی صاحب ذرا زحمت کر کے اپنے بزرگوں کی گپ اس میں بھی دیکھ لیں، صفحہ 96 پر۔ یہ جو تبلیغی جماعت کے بانی تھے نا مولوی ریاض صاحب، اور اس طرح مولوی محمد یحییٰ صاحب، تو ان کے حالات لکھتے ہوئے ان کی ایک بڑی ماں کا ذکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ بیمار ہو گئی تھی اور بڑا لمبا مرض کا دور ان کا گزرا۔ ذکر کر کہتے ہیں جس مریض کو 3 سال مرض اسہال میں، یعنی پیچش وغیرہ لگے ہوئے تھے، مرض اسہال میں اس طرح گزریں کہ کروٹ بدلنا بھی دشوار ہو، اس کے متعلق یہ خیال بے موقع نہ تھا کہ بستر کی بدبو دھوبی کے یہاں بھی نہ جائے گی۔ یعنی اتنی بدبو 3 سال ہے، کوئی بندہ مسلسل اس کا پخانہ بستر پر نکلتا رہے، تو کہتا ہے کہ یہ بھی توقع نہیں ہوتی کہ دھوبی اس کو خوب دھوئے تو پھر بھی اس کی بدبو جائے۔ مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غسل کے لیے چارپائی سے اتارنے پر پوتڑے نکالے گئے جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے، تو ان میں بدبو کی جگہ خوشبو اور ایسی نرالی مہک پھوٹتی تھی کہ ایک دوسرے کو سنگھاتا۔ وہ ٹٹی والا بستر کے پوتڑے، وہ کہتے اس میں سے خوشبو آتی تھی اور ہر ایک پکڑ کر ایک دوسرے کو سنگھاتا تھا۔ یہ دیکھیے، اور ہر مرد و عورت تعجب کرتا تھا۔ تعجب تو کرنا ہی تھا نا کہ 3 سال مسلسل جو پخانہ بستر پر نکلتا رہا، تو ظاہر تعجب تو ہونا تھا، پھر بھی کہتے اس میں خوشبو۔ چنانچہ بغیر دھلوائے ان کو تبرک بنا کر رکھ لیا گیا، بغیر دھلائے ان کو تبرک بنا کر رکھ لیا گیا۔ مفتی صاحب آپ حدیث کا استدار مذاق کرنا چھوڑیں، اور یہ آپ کے بڑوں کی نانی کا جو تبرک والا بستر ہے نا، اس بستر کو جا کر سونگا کریں، شاید آپ کے دماغ کی جو ہے نا وہ وینے کھل جائیں اور آپ کو کچھ ہوش آ جائے۔ پہلا دھوکہ یہ دیا اس نے کہ اس نے پوتڑے کو ٹٹی والا پوتڑا بنا دیا، جبکہ اس شخص کو پوتڑے کا معنی ہی نہیں معلوم، اس شخص کو پوتڑے کا معنی ہی نہیں معلوم، اور اس نے جان بوجھ کر پوتڑے کو ٹٹی والا پوتڑا بنایا، جبکہ اس واقعے میں کہیں تذکرہ نہیں کہ پوتڑے میں ٹٹی لگی ہوئی تھی۔ تو اس نے جھوٹ بولا ہے۔ پوتڑے کہتے ہی ہیں ایسے کپڑے کو جو مریض کے جسم کے نیچے جو ہے رکھا جاتا ہے تاکہ بستر گندگی وغیرہ سے محفوظ رہے۔ اب اس شخص نے جان بوجھ کر جو ہے پوتڑے کو ٹٹی والا پوتڑا بنایا، اور دوسرا اس نے یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے کہ کیونکہ یہ جو بی امی تھی اور یہ ان کی عمر بہت زیادہ تھی اور ان کی آنکھ چلی گئی، آنکھ کی روشنی چلی گئی، چلنے پھرنے سے معذور 3 سال تک بستر پر رہیں، اور اس حالت میں رہیں کہ کروٹ بھی نہیں لے سکتی تھی، ان کو اسہال کا مرض لاحق ہو گیا تھا۔ تو اب اس نے دیکھیے مبشر ربانی نے دھوکہ کیا دیا ہے کہ اسہال کا مرض لاحق ہو گیا، تو یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ 3 سال تک بستر پر ٹٹی نکلتی رہی، جبکہ ایسا کہیں اس میں موجود نہیں ہے کہ 3 سال تک بستر پر جو ہے ٹٹی نکل رہی ہو، کہیں ایسا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دھوکہ اس وجہ سے دیا ہے مبشر ربانی نے تاکہ اپنی بات جو ہے وہ رکھ سکے، ورنہ حقیقت میں یہاں پر ایسی کوئی بات موجود نہیں۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ خاندان ایک علمی خاندان اور ایک دیندار خاندان تھا، وہ لوگ پاکی صفائی جو ہے ان سب کا خیال رکھنے والے تھے۔ اب یہ جو پوتڑے ہیں یا بستر پر اگر یعنی ٹٹی یا بیت الخلاء نکل رہا تھا تو ایسا گھرانہ تھا کہ وہ پاکی صفائی کا خیال رکھنے والے تھے، کیونکہ یہ ایسی عورت تھی جن کا تذکرہ ابھی امی کا ہے، یہ اس حالت میں اسہال کا مرض ہے اور جو ہے آنکھ کی روشنی چلی گئی، پھر بھی ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والی تھی
اور ساتھ ہی ساتھ صبر کرنے والی تھی. صبر بہت بڑی چیز ہے, صبر کرنے والی تھی, جبکہ اس حالت میں عورتیں ناشکری کرنے لگتی ہیں. اب بتائیے, ایسی دیندار عورت اور ایسا دیندار گھرانہ, اس کے بارے میں تصور ہو سکتا ہے کہ پوتڑے میں ٹٹی لگی ہو, پھر بھی وہ ذکر کر رہی ہو, یا عبادت کر رہی ہو, یا نماز پڑھ رہی ہے, یا بستر پر جو ہے ٹٹی نکل رہی ہو اور جو ہے پھر اس حالت میں پڑی ہو؟ یہ وہم و گمان تو نہیں ہو سکتا, کیوں ان کا گھرانہ جو ہے صفائی پاکی کو جاننے والا تھا. اب یہ جو دھوکہ جو ہے اس نے دیا مبشر ربانی نے, 3 سال تک بستر پر ٹٹی نکلتی رہی, یہ دھوکے پر مبنی ہے. ورنہ عام طور پر دیہات اور گاؤں میں ایسے جو چارپائیاں بنی ہوتی ہیں کہ اگر مریض ہوتا ہے تو ایسے سسٹم بناتے ہیں کہ بیت الخلاء جو ہے یا ٹوائلٹ جو ہے وہ ایسا جو چارپائی میں ایسا مطلب ہے کہ جگہ بناتے ہیں تاکہ وہ نیچے جو ہے گر جائے اور صفائی کرنا آسان ہو جائے. ایسے سسٹم ہوتے ہیں, ضرور نہیں کہ بستر پر ٹٹی نکل جائے, کسی کو اس حال کا مرض لاحق ہو گیا. ہاں, لیکن جو ہے مریض کی یعنی بستر کی حفاظت کے لیے پوتڑے یا کپڑے لگا دیتے ہیں, جیسے بچوں کو لگا دیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے مبشر ربانی نے دھوکہ دیا ہے تاکہ اپنی بات کو وہ یعنی عوام کو دھوکے میں لا سکے. اب اصل جو ہے یہ جو یہاں پر بستر سے خوشبو آنے لگی, اس کی موٹی سی مثال جو ہے ان کے گھر سے میں دے دیتا ہوں. آگے انشاءاللہ بہت سے دلائل آئیں گے خوشبو کے, لیکن صرف میں یہ غیر مقلد ان کے بہت مشہور عالم مبشر ربانی کے اور اہل حدیث عالم عطا اللہ حنیف بھوجیانی صاحب, بہت بڑے عالم ہیں, ان کے بارے میں یہ باقاعدہ جو ہے الاعتصام جو ہے صفحہ نمبر 139 پہ لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی گناہگار ان کے پاس آتا تھا, گناہوں کی بدبو ان کو محسوس ہونے لگتی تھی. یعنی ایک آدمی گناہ کر رہا ہے تو اس کی بدبو جو ہے, گناہ کی بدبو وہ محسوس کر لیتے تھے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب جو ہے گناہ سے بدبو آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں ایک آدمی ایسی حالت میں اس حال کا مرض ہو, آنکھ کی روشنی چلی گئی, چلنے پھرنے سے معذور ہو, پھر بھی صبر کرے اور اللہ کا ذکر ہر وقت کرے, خوشبو آ جائے, کیا بعید بات ہے. یہ تو نیکی کرنے والی تھی نا. جب گناہ کرنے پر بدبو آئے تو نیکی کرنے پر بطور خرق عادت کے خوشبو آ جائے, کیا بعید ہے. انشاءاللہ خوشبو لوگوں کے پاس آئی ہے اسلاف میں سے, ہم انشاءاللہ جو ہے اس کے آگے جو ہے دلائل پیش کیے جائیں گے. اب ایک اور دھوکہ جو ہے جو دینے کی کوشش کی ہے کہ پوتڑا, دیکھیے پوتڑے سے خوشبو آنا کوئی بعید بات نہیں. اب یہ ثابت یہ تو کر رہے ہیں کہ بھئی پوتڑے میں ٹٹی لگی ہوئی تھی, ٹٹی کی خوشبو, ٹٹی جو ہے بدبو آنے کے بجائے خوشبو آنے لگی, ایسا تو نہیں, ایسا کوئی تذکرہ نہیں ہے, بلکہ پوتڑا تھا. اور پوتڑا جو ہے جب 3 سال تک جو ہے بستر کے نیچے بار بار پوتڑا رکھا جائے اور بستر چینج کیا جائے, ٹھیک ہے, تو لوگ صفائی ستھرائی خیال رکھنے والے ہوتے تھے. ہاں, ایک بات یہاں پر جو موجود ہے نا کہ جو یہاں پر لوگوں کا گمان یہ تھا کہ بھئی بستر کی بدبو جو ہے دھوبی سے بھی نہ جائے, یہ تو ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ ایسے جیسے ہمارے گھر میں کوئی بچہ ہو, بار بار پیشاب کرتا ہے, بار بار بستر دھلتے ہیں, یعنی 3 سال تک اگر وہ بستر پر پیشاب کر رہا ہے روزانہ, اور 3 سال تک ہم یا جو ہے 4 سال تک دھلتے رہیں اس کو, تو اس میں ایک عجیب سی بدبو خود بخود رہتی ہے. اگر جو ہے اس بدبو کے بجائے خوشبو آنے لگے تو گھر والے تعجب کریں گے, دیکھو خوشبو آ رہی. یہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا کہ بھائی پوتڑے بدن کے نیچے رکھے گئے, اگر گندا ہوا اسے دھل دیا, بار بار اسے دھلا گیا, جب پوتڑے نکالے گئے تو اس میں خوشبو آنے لگی, تو اس میں کیا بعید بات ہے. آگے انشاءاللہ دلائل پیش کیے جائیں گے اور مبشر ربانی کے جتنے بھی دھوکے ہیں اس کو کھولے جائیں گے. جی سامعین کرام، آپ نے دیکھ لیا اور سن لیا. اس مختصر سی ویڈیو میں نام نہاد مولوی مبشر احمد ربانی نے اس میں 3 غلط بیانی اور بددیانتی اور جھوٹ سے کام لیا ہے. نمبر 1، انہوں نے کہا کہ پاخانہ مسلسل بستر پر نکلتا رہا. نمبر 2، ٹٹی والے بستر کے پوتڑے. نمبر 3، آخر میں عبارت پڑھ کے از خود اپنی طرف سے نتیجہ نکالا کہ تعجب تو کرنا ہی تھا نا جو 3 سال تک مسلسل بستر پر پاخانہ نکلتا رہا. عزیز ساتھیوں اور دوستوں، یہ 3 باتیں مبشر احمد ربانی نے اپنی زبان سے نکالی ہیں
اور بددیانتی اور جھوٹ سے انہوں نے کام لیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، ہم آپ کو پوری مکمل عبارت سامنے پیش کرتے ہیں، آپ بھی فیصلہ فرمائیں اور ہم اس پر بعد میں تبصرہ بھی کریں گے۔ جی سامعین اور ناظرین، یہ ہے مکمل عبارت، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ عبارت آپ دیکھ لیں، اس کو میں پڑھتا بھی ہوں۔ بی امی کی عمر طویل ہوئی اور انہوں نے نواسوں کی اولاد کو بھی دیکھا۔ آخر عمر میں بصارت اور چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی تھی اور مرض الموت میں 3 سال کامل صاحب فراش رہے، مگر نہ قلبی و لسانی ذکر اللہ میں فرق آیا اور نہ صبر اور رضا بر قضا میں کمی لائق ہوئی۔ جس مریض کو 3 سال مرض اس حال میں اس طرح گزرے کہ کروٹ بدلنا بھی دشوار ہو، اس کے متعلق یہ خیال بے موقع نہ تھا کہ بستر کی بدبو دھوبی کے ہاں بھی نہ جائے گی، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غسل کے لیے چارپائی سے اتارنے پر پوتڑے نکالے گئے جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے تو ان میں بدبو کی جگہ خوشبو اور ایسی نرالی مہک پھوٹتی تھی کہ ایک دوسرے کو سنگاتا اور ہر مرد و عورت تعجب کرتا تھا، چنانچہ بغیر دلوائے ان کو تبرک بنا کر رکھ لیا گیا۔ جی عزیز دوستوں، یہ ہے مکمل عبارت جو آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کی۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، اس پوری عبارت میں اس بات کا اشارہ تک نہیں کہ ان پوتڑوں کو ٹٹی لگی ہوئی تھی۔ نمبر 2، دوسری بات، عبارت میں اس بات کا بیان ہی نہیں کہ بستر پر پاخانہ نکلتا رہا۔ یہ مبشر احمد ربانی کی خود کی اپنی بددیانتی اور جھوٹ، انہوں نے اس سے کام لیا ہے۔ عزیز دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الایمان میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ نمبر 2، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ نمبر 3، خیانت کرتا ہے۔ اب یہاں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث ہیں، آپ صرف نام کے اہل الحدیث ہیں۔ جھوٹ، خیانت، بددیانتی مبشر احمد ربانی کو میراث میں ملا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اصل عبارت آپ کے سامنے آئیے ہم اصل عبارت پر تبصرہ کرتے ہیں۔ پہلی بات اس میں یہ عرض کروں گا کہ مائی صاحبہ کی احتیاط اور اسی بستر پر قلبی اور لسانی ذکر اللہ کی برکت اور اس میں دیکھ بھال کرنے والوں کا حسن انتظام کہ جس سے پوتڑے بھی آلودہ نہ ہونے دیے گئے۔ اب بار بار پوتڑے کا لفظ آ رہا ہے تو پوتڑا کہتے کس کو ہیں؟ تو اس کو سمجھ لیں، آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ پوتڑے ان کپڑوں کو کہا جاتا ہے جو بستر اور چارپائی بچانے کے لیے بچا دیے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے فیروز اللغات اردو صفحہ 306، نور اللغات جلد اول صفحہ 911۔ دوسری بات آپ یاد رکھیں، اگر نجاست سے آلودہ کپڑے مراد ہوتے، یعنی یہی پوتڑے ہی مراد ہوتے، تو ان کے بجائے جو اصل کپڑے جو اس مائی صاحبہ نے پہن رکھے تھے ان کو زیادہ سنبھال کر رکھا جاتا۔ معلوم ہوا کہ ان پوتڑوں کو نجاست لگی ہی نہیں تھی، بلکہ یہ مبشر احمد ربانی کے دماغ کی نجاست ہے جو یہاں بیان کر دیا اور اپنی دماغ کی غلاظت کو یہاں پہ واضح کر دیا۔ وہاں تو یہ بات ہے کہ مائی صاحبہ کی ذکر کرنے کی وجہ سے چارپائی پر ہونے پر، یعنی مائی صاحبہ جو چارپائی پر ہوئی اور ان کے قلبی اور لسانی ذکر اللہ میں فرق تک نہیں آیا، اس ذکر اللہ کی وجہ سے
عام عادت کے برخلاف ان پوتڑوں سے خوشبو مہک رہی تھی تو ان کو دھلوائے بغیر تبرک کے طور پر رکھنے میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ معتزلہ ہی کر سکتے ہیں اور معتزلہ جیسے ذہن رکھنے والے لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ تیسری بات، اب آپ کے سامنے کوئی غیر مقلد یہ تو کہہ سکتا ہے اور یہ اصرار کرے کہ جناب عام طور پر اسہال والے مریض کے نیچے جو کپڑے بچھائے جاتے ہیں وہ آلودہ ہو جاتے ہیں، اس لیے مائی صاحبہ کے نیچے بچھائے گئے پوتڑے بھی آلودہ تھے۔ تو یہ اس کا جواب یہ ہے، تو یہ آپ غیر مقلدین کا شیطانی قیاس ہے اور ایک الزام ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں آپ لوگوں کے پاس۔ عبارت آپ کے سامنے آ گئی ناظرین، آپ نے پڑھا، اس عبارت میں کہیں بھی یہ بات ذکر نہیں، یہ بیان نہیں کہ مائی صاحبہ اسی بستر پہ ان کو اسہال ہوتا، نہیں، اس بات کا کہیں بھی بیان نہیں۔ اور بغیر ثبوت کے بات کرنا اور الزام عائد کرنا یہ شریعت میں روا اور جائز نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، مبشر احمد ربانی ہو یا موجودہ رجسٹرڈ اہل حدیث غیر مقلدین میں سے کوئی بھی ہو، یہ فرقہ معتزلہ کے روش اور طریقے پر چل رہے ہیں اور ایسی بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں جو اہل سنت والجماعت میں سے کسی کا بھی یہ منہج اور مسلک ہی نہیں ہے۔ اب ان عقل پرست اور عقل پر چلنے والے لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ یہ خوشبو کیسے آ رہی تھی، حالانکہ عام حالت میں خوشبو نہیں آتی۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم نے اس کا جواب پہلے بھی دیا کہ ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک کرامت ما فوق العادت کام کو کہا جاتا ہے، جو عام عادت کے برخلاف کوئی چیز عمل میں آئے اسے کرامت کہتے ہیں، اور یہ فعل اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے اور اس کا ظہور کسی غیر نبی سے ہوتا ہے۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے اہل سنت والجماعت کے اولیاء کے کچھ ایسے واقعات پیش کرتے ہیں جو عام عادت کے برخلاف ان کے ذریعے سے چیزوں سے خوشبو آتی تھی یا ان کی وجہ سے وہ خوشبو پھیلتی تھی۔ آئیے ہم اس بات کو پیش کرتے ہیں۔ اس واقعات کو بیان کرنے سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ اہل حدیث عالم نواب صدیق حسن صاحب سے کرامت کے متعلق کچھ آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے مجموعہ رسائل عقیدہ، یہ نواب صدیق حسن صاحب کے جو رسائل ہیں ان کا مجموعہ ہے۔ ان کا صفحہ نمبر 331 کے اندر نواب صدیق حسن صاحب کہتے ہیں، اولیاء کی کرامات حق ہیں، نقض عادت کے طور پر ولی کے لیے کرامت کا ظہور ہوتا ہے، جیسے دراز مدت کی مسافت کو قلیل مدت میں طے کرنا، پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا، جمادات اور جانوروں کا بات کرنا، مصیبت کا دفع کرنا، اعداء یعنی دشمن، اعداء کی مہم کو کفایت کرنا اور اس کے سوا ہر طرح کی دیگر چیزیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ امت میں سے جس کسی شخص کے ہاتھ پر یہ کرامت ظاہر ہوتی ہے تو حقیقت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ امت میں جس کسی شخص کے ہاتھ پر یہ کرامت ظاہر ہوتی ہے تو حقیقت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، کیونکہ اس کرامت سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ شخص اللہ کا ولی ہے، اور ولی تو صرف وہی ہوتا ہے جو اپنی دیانت میں پختہ ہو، اور دیانت یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والا ہو۔ عزیز دوستوں، اسی سے ہی ملتی جلتی بات میں نے آپ کو پہلے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب زاد المعاد کے حوالے سے آپ کو بیان کیا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ کرامت کا ظہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس سے حق کا اظہار اور باطل کی شکست کا نتیجہ اور ثمرہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہی بات آپ کے نواب صدیق حسن صاحب نے بھی کہی ہے۔
اب آئیے واقعات میں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، یہ کتاب ہے الاشتقاق، اس کے مؤلف تالیف کرنے والے ابو بکر محمد ابن الحسن، ان کی وفات 321 ہجری ہے۔ یہ اپنے اس کتاب میں واقعہ بیان کرتے ہیں کہ عتبہ بن فرقد لہو صحبۃ، عتبہ بن فرقد ایک صحابی ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد پر بیعت کی، اور عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد پر خارش کی بیماری تھی، تو نبی علیہ السلام نے ان کے عہد پر اپنا لعاب مبارک لگایا تو اس کا خارش ختم ہو گیا، فذهب جربہ۔ پھر اس کے بعد عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد سے خوشبو آتی رہتی تھی یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلے گئے۔ عزیز سامعین کرام، عام حالت میں عہد سے خوشبو نہیں آتی جب تک عطر وغیرہ نہ لگایا جائے، لیکن خلاف عادت حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد سے موت تک خوشبو آتی رہی، اور یہ اس کی کرامت ہے۔ یہ دوسرا واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، المحتضرین۔ اس کے مؤلف، اس کے لکھنے والے ابو بکر عبداللہ بن محمد المعروف ابن ابی الدنیا۔ یہ 281 حضرت کی وفات ہے۔ حضرت نے اپنے اس کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ فضالہ بن دینار فرماتے ہیں، میں محمد بن واسع کے پاس حاضر ہوا، وقد سجی للموت، اور اسے ڈانپ لیا گیا تھا موت کی وجہ سے، یعنی جیسے چادر اس کے سر پر ڈالتے ہیں کہ یہ بندہ انتقال کر گیا۔ فجعل یقول، چنانچہ وہ کہنے لگا، مرحبا بملائکۃ ربی، یعنی محمد بن واسع یہ کہنے لگا کہ خوش آمدید میرے رب کے فرشتوں، ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بات کہی۔ قال وشممت رائحۃ طیبۃ لم اشم مثلها، حضرت فضالہ رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس جیسی اس کی طرح ایسی کوئی خوشبو نہیں سونگھی تھی، اس وقت عجیب ایک خوشبو میں نے سونگھی جو پاکیزہ اور پاک قسم کی خوشبو تھی۔ قال، فرماتے ہیں، ثم شخص ببصرہ، تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، فماتا، اور وہ انتقال کر گئے۔ یہ تیسرا واقعہ ہے، یہ کتاب الزہد ہے، اس کے لکھنے والے امام اہل سنت والجماعت احمد ابن حنبل الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، اس کی وفات 241 ہجری ہے۔ حضرت اپنی اس کتاب کے اندر ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ سعید ابن یزید نے کہا، قتل عبداللہ ابن غالب، عبداللہ بن غالب شہید کیے گئے، ووضع علی قبرہ، اور اس کو قبر میں رکھا گیا، وسوی علیہ التراب، اور اس پر قبر کی مٹی کو برابر کیا گیا۔ اب سعید ابن یزید کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی قبر کی مٹی میں سے تمام خوشبو میں سے ایک پاکیزہ خوشبو، ایک بہترین خوشبو ہم نے سونگا، اس کی قبر کی مٹی میں سے تمام خوشبو میں سے ایک پاکیزہ اور پاک خوشبو اور ایک بہترین خوشبو ہم نے سونگا۔ اب سعید ابن یزید کہتے ہیں کہ عبداللہ بن غالب لا یکاد ان یتکلم الا ان یقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وصلی اللہ علی سیدنا محمد۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن غالب کی یہ عادت تھی کہ بات نہیں کرتے تھے، صرف یہ الفاظ زبان سے جاری ہوتے، وہ ذکر اللہ کے الفاظ ہیں۔ کہتے ہیں کہ فَإِن سُئِلَ عَن شَيْءٍ، اگر عبداللہ بن غالب سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا، اجابا، تو جواب دیتے، ثم عاد الى هذا الكلام، پھر اس کی زبان پر یہی کلمے جو ذکر اللہ کے ہیں وہ جاری ہو جاتے۔ یہ تین واقعے ہوئے۔
چوتھا واقعہ میں آپ کو بھی سناتا ہوں، یہ معارف الانعام و فضل الشہور والایام، اس کے لکھنے والے یوسف بن حسن بن احمد حنبلی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی وفات 909 ہجری ہے۔ یہ اسی کتاب کے اندر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ لما دفن عبداللہ بن غالب، کہ عبداللہ بن غالب جب دفن کیے گئے، کان یفوح من قبرہ رائحۃ المسک، کہتے ہیں کہ اس کی قبر میں سے مشک کی خوشبو پھیلی۔ مشک ایک عمدہ خوشبو ہے، اس کی طرح ایک خوشبو پھیل گئی۔ فرؤی فی المنام، مجھے خواب میں بتایا گیا، جب خواب میں اس کو دکھایا گیا، فسئل، سوال کیا گیا، ان تلک الرائحۃ التي توجد من قبرہ، اس خوشبو کے متعلق جو خوشبو اس کی قبر میں موجود تھا، اس خوشبو کے متعلق اس سے سوال کیا گیا کہ یہ خوشبو کیسی ہے اور کیسے یہ خوشبو پھیلی؟ عبداللہ بن غالب نے کہا تلک رائحۃ التلاوۃ والظمع، کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی تلاوت، جو ذکر اللہ کی وجہ سے یہ زبان جو ہمیشہ تر و تازہ رہتا تھا، یہ اس کی وجہ سے ہے، یہ عبداللہ بن غالب کے اپنی کمالات نہیں ہیں۔ عزیز دوستوں، مائی صاحبہ کی، بی اماں کی بھی یہی معاملہ تھا کہ ان کے متعلق اصل عبارت آپ نے پڑھ لیا کہ اس میں یہی بات ہے کہ بی اماں کی جو ذکر قلبی اور ذکر لسانی میں کوئی فرق نہیں آیا، یعنی نہ قلبی اور لسانی ذکر اللہ میں فرق آیا۔ حضرت بی اماں بھی ہمیشہ اللہ کی ذکر کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی تھی، وہ اسی ذکر اللہ کی برکت سے اللہ نے وہ خوشبو پھیلائی ہے۔ جیسے کہ میں نے یہ 3 واقعات آپ کے سامنے پیش کیے، اس میں بھی عبداللہ بن غالب کی اور اسی طرح محمد بن واسع کا اپنا کمال نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اللہ کی وجہ سے اللہ نے ایک عجیب خوشبو ان سے پھیلا دی۔ اب اگلا واقعہ سنیے، یہ 5واں واقعہ ہے اہل سنت والجماعت کے اولیاء کی کرامت میں سے، البحور الزاخرہ فی علوم الآخرہ، یہ کتاب ہے البحور الزاخرہ فی علوم الآخرہ۔ اس کتاب کے لکھنے والے محمد ابن احمد ابن سالم، یہ بھی حنبلی مسلک سے ہیں۔ یہ اپنی اس کتاب کے اندر ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ولما کشف، اور جب بربہاری، یہ بہت بڑے حنبلی مسلک کے ایک عالم گزرے ہیں، ابو محمد حسن ابن علی اس کا نام ہے، اور ان کی وفات 329 ہجری ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت کی قبر کو کھولا گیا تو ایک پاکیزہ خوشبو پھیلا، یہاں تک کہ پورا شہر خوشبو سے معطر ہو گیا اور بھر گیا۔ ہمارے اوپر برابر مشک جیسی خوشبو پھیلتی رہی، یعنی ہم اس مشک جیسی خوشبو کو سونگھتے رہے اور پھیل رہی تھی مسلسل۔ جب ہم ان کی قبر سے مٹی نکالتے، یہاں تک کہ ہم نے اس کی قبر کو لحد کیا اور خوشبو پھیلتی رہی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس قبر کی مٹی کے اندر جو خوشبو ہے، وہ خوشبو عام طور پر ہوتی نہیں ہے، لیکن اس اللہ کے ولی کی کرامت تھی کہ جو قرآن کی خدمت انہوں نے کی ہے، جو احادیث کی خدمت انہوں نے کی ہے، جو ذکر اللہ سے ان کا زبان ہمیشہ تر و تازہ رہا، تو اسی کی بنسبت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ یہ چھٹا واقعہ ہے، یہ بھی البحور الزاخرہ فی علوم الآخرہ، اسی کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس میں محمد ابن مخلد الدراوردی کہتے ہیں کہ میری والدہ انتقال کر گئی تو میں قبر میں اترا کہ میں قبر کو لحد کر لوں اپنی والدہ کے لیے، تو اچانک میرے لیے اپنی والدہ کے قبر کے برابر میں ایک خالی جگہ کشادہ ہوا، یعنی ظاہر ہوا۔ تو اچانک ایک آدمی ظاہر ہوا جس پر کفن کے ٹکڑے تھے، اس کے سینے پر یاسمین کے طاق تھے۔ میں نے اسے لیا اور سونگا
تو وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ تھا، اور جو جماعت میرے ساتھ تھی میں نے ان کو بھی سنگایا، پھر میں واپس اسی جگہ میں نے اس کو رکھ دیا اور خالی جگہ کو اور سوراخ کو میں نے بند کر دیا۔ اب آپ کو اندازہ لگائیں، یہ بھی کرامت ہے۔ ساتواں واقعہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مرآت البخاری، اس کے تقریر لکھنے والے حافظ عبد المنان نور پوری صاحب ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 239 میں کہتے ہیں کہ جب ہم نے امام بخاری کو قبر میں رکھا، یعنی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے امام بخاری کو قبر میں رکھا تو مٹی سے کستوری کی طرح خوشبو پھیلنے لگی۔ یہ خوشبو کئی دن تک آتی رہی، لوگ امام بخاری کی قبر سے خوشبو والی مٹی اٹھا کر لے جاتے تھے۔ آٹھواں واقعہ بیان کرتا ہوں، وہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ دفاع صحیح بخاری ہے، اس کے صفحہ نمبر 931 اور 932 میں یہ واقعہ بیان ہے۔ اس کے لکھنے والے، تالیف کرنے والے غیر مقلدین کے شیخ الاسلام مولانا محمد ابو القاسم صاحب بنارسی صاحب، اس کے مقدمہ لکھنے والے فضیلت الشیخ مولانا ارشاد الحق عصری صاحب، اور فضیلت الشیخ مولانا محمد عزیر شمس صاحب۔ تحقیق اور تعلیق جو ہے حافظ شاہد محمود صاحب کی ہے۔ اس میں حضرت بیان کرتے ہیں کہ منقول ہے کہ جب لوگوں نے امام بخاری کو دفن کیا تو آپ کی قبر سے مشک سے زیادہ خوشبو اڑتی تھی، یہاں تک کہ اس مقام کی اگر خاک کو اٹھا کر سونگا جاتا تو مشک سے زیادہ خوشبو آتی۔ چنانچہ لوگ روم سے آتے، کہاں سے آتے؟ روم سے آتے، اور بجائے مشک خریدنے کے آپ کی تربت کی مٹی کو، یعنی جو قبر کی مٹی ہے، قبر کی مٹی کو لے جاتے، اور بجائے مشک کی خوشبو حاصل کرنے کے اس مٹی سے کام لیتے، اس مٹی سے کام لیتے۔ اب آپ حضرات اس بات کا اندازہ لگائیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس کرامت کو خود ہی بیان کیا، لیکن مبشر احمد ربانی کو کبھی جرت نہیں ہوئی کہ انہوں نے اس پر ویڈیو بنایا ہو یا اس پر اعتراض کیا ہو۔ صرف بغض ہے تو احناف اور مسلک دیوبند سے ہے۔ نواں واقعہ ہے، یہ مکارم اخلاق، اس کا صفحہ نمبر 186 ہے۔ حکایت نقل کرتے ہیں، واقعہ نقل کرتے ہیں کہ عبدالعزیز بن عمیر کہتے ہیں کہ ایک پیرا تیر کا 40 دن تک بھوکا رہا، ہوا میں پرواز کیا، کئی دن بعد پھر کر آیا اور ان کے بدن سے خوشبو مشک کی آئی تھی، خوشبو مشک کی آئی تھی۔ اب یہ 10واں واقعہ ہے، یہ نقوش عظمت رفتہ، یہ حافظ محمد اسحاق بٹی صاحب، یعنی محمد اسحاق بٹی صاحب انہی کی لکھی ہوئی ہے۔ اب حضرت اپنے علماء کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ غیر مقلدین کے جو محدث ہیں حافظ محمد گوندلوی صاحب، ان کے بارے میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ ایک دن حضرت العلام حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تقوی اور تدین کا تذکرہ ذکر چھڑ گیا، اور کچھ اس قسم کی بات ارشاد فرمائی جس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی روحانیت کا یہ عالم ہے کہ گناہگار آدمی سے انہیں بدبو آنے لگتی ہے، اور اس مجلس میں بیٹھنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے جس میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جس کا دامن عمل معصیت آمیز ہو۔ آگے لکھتے ہیں نیچے کہ میری عمر اس وقت 10 سال کی تھی، لیکن گناہ عمر کے تناسب سے کہیں زیادہ تھے۔ دل میں خیال آ رہا تھا کہ میں چونکہ بہت گناہگار ہوں، اس لیے حضرت حافظ صاحب کو یقیناً مجھ سے بدبو آ رہی ہوگی۔ مارے شرم کے سر جھکا ہوا تھا اور نگاہ نیچی تھی،
ذہن میں یہ بات تھی کہ جو ہی سر اوپر کیا اور حافظ صاحب کی نظر مجھ پر پڑی، بدبو معصیت سے ان کا برا حال ہو جائے گا اور وہ فوراً ناک پر رومال رکھ لیں گے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ نگاہ نہ اوپر اٹھاؤ اور نہ حضرت کو تکلیف میں مبتلا کرو۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ہماری عقل نے یہ فیصلہ کیا کہ سر جھکانے اور نظر نیچی کرنے سے بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ اب غیر مقلدین بتائیں کہ حضرت حافظ صاحب محمد گوندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایسا کون سا آلہ تھا، ایسا کون سا ذریعہ تھا جس سے وہ گناہگار لوگوں کی بدبو کو محسوس کرتے تھے؟ اب یہ فیصلہ غیر مقلدین پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ 11واں حوالہ ہے ہفت روزہ الاعتصام، اس کے صفحہ نمبر 139 اور 140 میں۔ اب دیکھیں، یہ خود لکھتے ہیں کہ مسلک اہل حدیث کا داعی و ترجمان، یعنی یہ الاعتصام کیا ہے؟ مسلک اہل حدیث کا داعی و ترجمان۔ اب یہ اشاعت خاص بھی ہے، یعنی خاص اشاعت کے طور پر اس کو جاری کیا گیا ہے، اور یہ بیاد مولانا محمد عطا اللہ حنیف بوجیانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب چونکہ حضرت محمد عطا اللہ صاحب اپنے استاد حافظ محمد گوندلوی کا یہی واقعہ اسی میں بیان کرتے ہیں، کہتے حضرت حافظ صاحب یعنی حافظ محمد گوندلوی تقوی اور صالحیت اور ان کے قلبی اور روحانی کمالات کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک دفعہ انہوں نے کچھ اس قسم کے الفاظ ارشاد فرمائے تھے کہ انہیں گناہگار لوگوں سے بدبو آنے لگتی ہے۔ اب حافظ صاحب ہمارے ہاں تشریف لے گئے تو میں نے ان کے ساتھ جھجکتے اور شرماتے ہوئے مصافحہ تو کیا، لیکن اس کے بعد ان کی مجلس میں حاضر ہونے سے گریزاں ہی رہا، اس لیے کہ میرے پاس چھوٹی عمر میں سوائے گناہوں کے کچھ نہ تھا، اور اندیشہ تھا کہ انہیں مجھ سے بدبو آئے گی، اس طرح وہ بھی روحانی تکلیف محسوس فرمائیں گے اور میرا بھی بید یعنی راز بید کھل جائے گا کہ یہ جو اس عمر میں اس درجہ معصیت زدہ ہے، بڑا ہو کر معلوم نہیں کہاں تک پہنچے گا اور کیا گل کھلائے گا۔ حضرات سامعین کرام، آپ حضرات فیصلہ فرمائیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ اگر علماء دیوبند تھا، یہ حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ علماء دیوبند تھا تو اس پر فوراً اعتراض، ویڈیو بناؤ، کتابیں لکھو، لیکن کبھی آپ نے ان واقعات کو جب انہوں نے خود اپنی کتابوں میں بیان کیا تو اس میں انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اسی لیے میں پہلے بھی آپ حضرات کو یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہم اہل سنت والجماعت اور اسی طرح اہل الحدیث حضرات یہ سب کرامت کے قائل ہیں اور مانتے ہیں، لیکن موجودہ جو رجسٹرڈ اہل حدیث اور موجودہ جو فرقہ غیر مقلدین کے علماء اور عوام ہیں، ان کا ذہن اتنا خراب ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت اور اسی طرح اپنے ہی بڑوں کے روش اور طریقے سے ہٹ کر لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور ایسی بات کی دعوت دے رہے ہیں جو فرقہ معتزلہ جو کہ گمراہ فرقہ ہے۔ اہل سنت والجماعت اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ فرقہ معتزلہ گمراہ جماعت ہے، اور آج کل کے غیر مقلدین کے عقائد اور ان کے نظریات وہی فرقہ معتزلہ والے ہیں۔ فوراً عقل کی وجہ سے کہ عقل میں نہیں آ رہی ہے تو اس بات کا انکار کیا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں، بی اماں کی جو واقعہ ہے وہ واقعہ بھی وہ کرامتن ہے، اور حضرت امی کے جو بستر سے یعنی پوتڑے سے جو پوتڑا جو بستر کے نیچے اس کو بچھایا جاتا ہے، اس سے جو خوشبو آتی تھی وہ خوشبو بھی ان کے ذکر کی وجہ سے ہے،
ان کے قلبی اور لسانی ذکر کی وجہ سے ہے. جو زبان سے اللہ کا ذکر کرتی تھی، جو زبان سے اللہ رب العزت کو یاد کرتی تھی، دل سے اللہ کو یاد کرتی تھی، یقیناً انہی کی وجہ سے ہے. اور واقعات آپ حضرات کے سامنے آ گئے. حالانکہ یہ بات پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ اگر ان پوتڑوں میں پاخانہ یا کوئی گندگی لگی ہوئی ہوتی اور اسی سے ہی خوشبو آتی تو بہتر ہے کہ ان کے جو اصل کپڑے ان کو پہنے ہوئے تھے تو اس کپڑوں کو بغیر دھوئے ہوئے رکھ دیا جاتا اور انہی کو لوگوں کو سنگایا جاتا. لیکن معلوم ہوا کہ ان پوتڑوں پہ کوئی نجاست نہیں تھی، بلکہ یہ نجاست اور غلاظت مبشر احمد ربانی کے دماغ اور ان کے دل و دماغ میں ہے. بلکہ ایسی بات اس میں بالکل معلوم ہی نہیں ہے، اور اس میں ہے ہی نہیں یہ بات کہ اصل عبارت کے اندر ان چیزوں کا بیان ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل سنت والجماعت کے منہج اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ.